اور میں چھڑنے لگا. پھر ایک دن وہ اکتا کر کیا کہتا ہے, چل یار جا چھڑ ہی دے, چھڑ دے مر جائیں گے. کہہ کر عادت پڑ جاتی ہے مخاطب کو, وہ قیمتی چھوڑ جاتا ہے. اس کی پہلے جملے سے جان نکلے گی. جب پہلی مرتبہ آپ بولو گے نا, جان نکالنے والے جملے بار بار بولتے نہیں, ورنہ عادت پڑ جائے گی مخالف کو بھی. تو اس لیے کبھی بھی کہ ایسا مسئلہ ہو جس کا حل ممکن نہ ہو, وہاں پہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. جس کا حل ممکن ہو, حل والے لوگوں کے پاس جاتے ہوتے ہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. ہمیشہ قرآن کا اصول ہے, کوئی کام ہے ہر کام کا ایک دروازہ, اس دروازے سے آؤ. اور یہ بھی بات یاد رکھنا, سارے لوگ محبت کرنے والے نہیں ہوتے. ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بات کو صحیح نہج پہ سننے والا کون بندہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھو. مسجد میں کام کرو, مدرسے میں کرو, معاشرے امور میں کرو, کوئی نہ کوئی آپ کا محب خالص ہوگا. اس سے بات کو ایک تو آپ کو مشورہ دے دے گا, پھر آپ کی بات کو صحیح رنگ دے کر نا پتہ کھیل دے گا. کامیابی کسی کو پتہ بھی نہیں قاری صاحب نے کوئی بات کی ہے, لوگ کہیں گے یار قاری صاحب آج تک کدے کوئی مطالبہ کوئی نہیں, قاری صاحب کا کوئی مطالبہ کوئی نہیں. حالانکہ سارے مطالبے قاری صاحب کے ہو رہے ہیں اور مانے بھی جا رہے ہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنے بھائیوں سے کرنا چاہتا تھا, صرف آپ کے مستقبل کے لیے. تو ہر ایک ادارہ کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. اس ادارہ کی انتظامیہ دو طرح کی ہے, ایک ادارے کو مینج کر رہے ہیں اور ایک کہ یہ کچن اور اس کے امور کو دیکھ رہے ہیں, عمارتی امور کو. تو وہ ہیں بالکل, ان کو ادارہ کا ان کا اپنا ایک اندازہ چلانے کا. تو اس لیے وہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ آج سے آپ کی افطاری الگ طور پہ ادھر انشاءاللہ لائبریری میں ہوگی. باقی امور بھی انشاءاللہ ہر طرح کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے ادارے سے اپنی وفاؤں کو, اپنی محبتوں کو, پیار کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمیں بیٹے ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ہم اللہ کے لیے نکلیں. کوئی مل گیا, سلام کرتا ہوں شیخ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کو. جب میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس گئے تھے تو ٹیسٹ کے بعد جواب یہ ملا تھا, رکھ تو سکتے ہیں لیکن نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھو گے؟ تو جی ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, ہمارے پاس کھانا نہیں, کوئی انتظام نہیں کھانے کا, اس لیے آپ واپس جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا شیخ صاحب مجھے علم چاہیے, کھانا نہیں چاہیے. مجھے علم چاہیے. کئی مرتبہ ان کی بات اٹھلا دیتی ہے, کیسا طالب علم, شیخ علم چاہیے, کھانا نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ صبر کر سکتے ہو تو رہو. تو بچوں کا شام کا کھانے کا وقت, اس نے بچوں سے کہا یا تم روٹی کھاتے ہو بیٹھ کر, ایک ایک لقمہ چھوڑ جایا کرو, ایک ایک لقمہ. اب ہم کسی کی آدھی روٹی چھوڑی نہیں کھاتے, وہ لقمے, اور پانی والے کنویں کے پاس بیٹھا لقمے کھا رہا. آسمان والا کیا نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ سب لوگوں کے چھوڑے ہوئے لقمے میرے راستے پہ نکلنے والا صرف علم غرض ہے. لِتَكُونَ کلمات اللہ ہی العلیٰ, یہی غرض ہے اس کی. ثابت ہو گیا, سمجھ آ گئی ہمیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, صادق آیا. آسمان والے نے کہا عبد المنان اتنی قربانی, اتنی قربانی. امیر شہر کو آسمان والے نے کہا عبد المنان اب تجھے ان کا تو غریب غربوں کے گھروں سے کھانا آتا ہے نا, تو لِتَكُونَ کلمات اللہ ہی العلیٰ کی صدا لے کر بیٹھ گیا. تیری عظمت اتنی اونچی ہوئی ہے کہ میں امیر شہر کے گھر سے تجھے کھانا نہ کھلاؤں تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے پھر. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. کسی کی اداؤں کو, کسی کی وفاؤں کو وہ ایسے چھوڑ دیتا ہے, وہ تو بڑا بلند کرتا ہے. امیر شہر کو ایک دن خواب آیا, عبد المنان دکھایا گیا, وہ نبینا بچہ ہے, جا اس کا کھانا دیکھ رہا ہوں.
اس نے اس کو اتنا نہیں لیا، دوبارہ دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، جس سے آ گیا۔ ایسے لوگ آ کر دہلوی رحمہ اللہ کو فرمانے لگے کہ آپ بچے دکھاؤ، میں نے ایک بچہ ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے بھی؟ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بچے گھروں سے کھانا لینے جاتے ہیں، کوئی اعتراض نہ آ گیا ہو، تو فرمانے لگے کہ کیا کہنا جی میں نے ایک بچہ ڈھونڈنا ہے۔ سارے بچے جہاں پہ وہ خواب میں ملنے والا اللہ کا وہ مہمان، اللہ نے اس کے لیے میزبان بھیجا، یہ بچہ پھر کیا مسئلہ ہے بھی اس بچے کو؟ تو جی میاں صاحب مجھے 3 دن سے خواب میں یہ بچہ دکھایا جا رہا ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ جا اس کا کھانے کا انتظام کر۔ اس لیے بیٹے حوصلے بلند رکھا کرو۔ میں قسم اٹھا کر بات کروں نا تو کوئی واللہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ جتنے آپ لوگ اللہ کو پیارے ہو نا، جس ساری کائنات پیاری نہیں ہے۔ ایسے نہیں میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کے وجود کی وجہ سے واللہ یہ دنیا، الدنیا ملعون، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ساری اللہ کے ہاں دور ہے اللہ سے، ملعونۃ وملعون ما فیہا، جو کچھ ہے اس میں سارا ملعون، الا ذکر اللہ وما والاہ، بس ذکر اور یہ والیان ذکر، یہ 2 کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے۔ اور جس دن واللہ العظیم، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دن دنیا ختم ہوگی جس دن ذکر اللہ ختم ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ذکر اللہ کیسے ختم ہوگا، وحی الہی کیسے ختم ہوگی؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سینوں سے نہیں کھینچ لے گا علم کو کہ ان سینوں سے لوگوں سے علم کھینچ لے، نہیں، ولیکن قبض العلم بقبض العلماء، یہ علماء طلباء کی جماعتیں جب دنیا سے چلی جائیں گی اس وقت یہ اللہ کو دنیا تو ویسے ہی پیاری نہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وجود کائنات کا باعث ہیں یہ لوگ، آپ لوگ وجود کائنات کا باعث ہو، اللہ کو اتنے پیارے ہو تم، آپ کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ تو اس لیے اپنے اللہ کو روٹنے نہ دیا کرو، ایسا جملہ 1000 مرتبہ سوچ کر بولا کرو، کہیں وہ جس کے لیے نکلا ہوں کہیں وہ نہ روٹ جائے۔ ہم تو تیری ادا دیکھتے ہیں، ہم تو تیری رضا دیکھتے، راضی با رضا رہنا، شاکر با قضا رہنا، جو وہ اس کے لیے راضی۔ میاں صاحب کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، نوجوان بیٹا، 7 مسند پہ بیٹھ کر پڑھانے والا، مولانا زکریا رحمہ اللہ میاں باقر کا، تو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن میاں صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، اللہ میں تے راضی ہیں، اللہ میں تے راضی ہیں۔ ایک بندہ نا کہنے لگا میاں صاحب آپ نے 200 مرتبہ کہہ دیا یہی جملہ، کہنے کملہ تو گنی جانا، انہیں ایک باری بھی کہتا نا جا میں تے راضی ہیں تے باقر دی گل بن جانی۔ جب مصیبت آتی ہے نا، الصبر عند صدمۃ الاولی، الصبر عند صدمۃ الاولی، تو اس لیے جب پہلا وار ہوتا ہے، پہلی اذیت پہنچتی، صبر کر لینا، تو انشاءاللہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، نہ انتظامیہ آپ کو بھولے گی، ہم سب آپ سے پیار کریں، یہ ہماری آپس کی باتیں، ادھر نہیں ایسی بات کوئی ہوئی۔ الحمدللہ میری ایک عادت ہے اور میرے شیخ کی یہ بھی عادت تھی، حضرت شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ کی عظمت کو میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں، الحمدللہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ہر نماز پہ ان کے لیے دعا ہو، اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ۔ تو ان کی ایک عادت تھی، طالب علموں کی بات کبھی کمزور انداز سے انتظامیہ کے پاس نہیں کی تھی، بڑے مضبوط الفاظ سے، تو الحمدللہ ادھر ایسی بات نہیں، یہ تو ہماری آپس کی اصلاح کی باتیں ہیں، تاکہ ہمارا تعلق ہمارے خالق سے درست رہے۔ کیوں فضل خالق ایسے چلیں جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یار مجھے آزاد کروانا ادھر سے، جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ آج ہمارے نا 2 جو ہے نا باتیں رہتی ہیں، ہم نے لکھی تھی 7 جو مشتقات لکھے تھے، اور ان کے ساتھ نا 2 انہی کے ضمیمہ ہیں جن کو اس میں منصوب اور اس میں تصغیر کہتے ہیں۔
صوفی صاحب ہیں کہیں؟ جی، تو آج ہماری بات ہوگی اسم منصوب پہ. کس پہ؟ منصوب نسبت سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ نسبت کا معنی ہوتا ہے تعلق، ربط. لو بات بھی تعلق کی آ گئی. تعلق اور ربط. تو کسی اسم کے آخر میں یائے مشدد کا اضافہ اس غرض سے کرنا کہ اس جی کسی اسم کے آخر میں یا مشدد کا اضافہ اس غرض سے کرنا کہ وہ تعلق کو ظاہر کرے. اب جس اسم کے ساتھ ہوا عربی، اب لفظ تھا عربن، کیا تھا؟ اس کے ساتھ ہم نے یا نسبت کی لگائی ہے تاکہ تعلق کو ظاہر کرے. اب یہ منصوب ہے اور عرب منصوب الیہ ہے اور یا نسبت کی ہے. یا کیا ہے؟ نسبت کی ہے جو اس تعلق کو ظاہر کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہوا پاکستانی، ٹھیک ہے، پاکستان والا وہ پاکستانی ہے. یہ ہوا کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے یا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے. اب اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس کچھ سماعی سے طریقے ہیں اس کے جو اہل عرب سے ہم نے سنے ہیں، تو ان کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی اسم کے آخر میں تا ہو نا مدورہ، کسی اسم کے آخر میں تا مدورہ ہو اور وہ فعیلۃ کے وزن پر نہ ہو، اور وہ فعیلہ یا فعیلہ کے وزن پر نہ ہو، فعیلہ یا فعیلہ کے وزن پر نہ ہو، جس کے آخر میں تا ہے وہ کون سے وزن پر نہ ہو؟ فعیلہ یا فعیلہ. ٹھیک ہے، تو تا حذف ہو جاتی ہے، تا حذف ہو جاتی ہے. نسبت بناتے وقت مکہ سے مکیون، ہاں جی، کوفہ سے کوفیون. اب اگر اس نسبت والے اسم کو کسی مؤنث کے ساتھ خاص کرنا ہو تو پھر آخر میں پھر تا لگا دیتے ہیں، مکیاتن. بات سمجھے ہو؟ کوفیاتن،
فاطمہ سے فاطمی، فاطمی، یا مشدد لگانی ہے. اچھا، یہ تو وہ اسم تھے جن کے آخر میں تا ہے مدورہ. کون سے اسم ہیں جن کے آخر میں تا مدورہ؟ اگر کسی اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہے، کیا ہے؟ الف مکسورہ. تو الف مکسورہ جس اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہے تو دیکھیں گے کلمہ میں کون سی جگہ پر ہے. اگر الف مکسورہ کلمہ میں تیسری جگہ ہو، اگر اسم مکسورہ کلمہ میں تیسری جگہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسم نسبت بناتے وقت اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، واو سے بدل دیتے ہیں. رضا سے رضوی. اور اگر چوتھی جگہ ہو، اگر چوتھی جگہ ہو تو پھر اس میں نسبت بناتے وقت اس کو حذف کرنا یا اس کو واو ما قبل مفتوح سے بدلنا دونوں طرح جائز ہے. مصطفیٰ سے مصطفی یا مصطفی. پھر اس کو حذف کرنا یا اس کو واو ما قبل مفتوح سے بدلنا دونوں طرح جائز ہے. مصطفی. اگر اسم نسبت بناتے ہوئے الف ممدودہ آ جاتا ہے آخر میں، دیکھیں گے الف ممدودہ ہے کہاں پہ. الف ممدودہ اگر حرف واقع ہوا ہے تو اس کو باقی رہتے ہیں. جیسے ابتداء سے ابتدائی. اور اگر بطور تانیث ہے اگر بطور علامت تانیث آیا تو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے حمراء سے حمراوی. اگر الف ممدودہ سی حرف علت سے بدلا ہوا ہے تو اس کو قائم رکھنا یا واو سے بدلنا دونوں جائز. جیسے کساء سے
کسائیٌ کساویٌ. توجہ ہے. الف ممدودہ سے یہ تین ہی طریقے ہیں بنانے کے. اچھا کیا نا مولوی جواد. اگر کسی اسم کے آخر میں یا مشدد پہلے سے موجود ہو بلکہ اس سے قبل اس میں منقوص کساؤ سے کسائیٌ یا کساویٌ. اگر یا تیسری جگہ ہو تو اس کو واو ما قبل مفتوح سے بدل دیتے ہیں. جیسے العمی، ٹھیک ہے، سے آماویو، آماویون. اگر یا چوتھی جگہ ہو تو اس کو واو ما قبل مفتوح سے بدلنا یا حذف کرنا دونوں طرح جائز ہے. واو ما قبل مفتوح سے بدلنا جس طرح ادائی سے اداء ویو یا اداعیو. اگر پانچویں جگہ ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے المہتدی سے المہتدیو، المہتدی سے المہتدیو. اگر کسی اسم میں یا مشدد پہلے سے موجود ہے تو دیکھیں کون سی جگہ پہ ہے. اگر اس اسم کے آخر میں یا مشدد دوسری جگہ ہے تو پہلی یا اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی اور دوسری کو واو
ما قبل مفتوح سے بدل دیں گے. جیسے تعین سے تواویون، تعین سے تواویون، حیون سے حیویون. اگر تیسری جگہ ہو، یا مشدد کون سی جگہ پہ ہے؟ تیسری جگہ ہو، تو پہلی یا کو حذف کر کے دوسری کو واو ما قبل مفتوح سے بدل دیتے ہیں. جی، المحتدی سے المحتدیو، یہ یا حذف کر کے یہ نسبت لگائی ہے، مفتوح سے بدل دیتے ہیں. جیسے نبیون ہے، نبویون. ایک یاس کو یہ نبیون تھا، تیسرے کلمے میں دو یا مشدد آ رہی ہے، پہلی کو حذف کر دیا، دوسری یا کو واو ما قبل مفتوح سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا نبیون سے نبویون، نسبت کی یا لگ گئی ہے. نبیون سے ہاں، یا مشدد اگر کسی کلمہ کے آخر میں، یا مشدد اگر کسی کلمہ کے آخر میں پہلے سے موجود ہو، یا مشدد اگر کسی کلمہ کے آخر میں پہلے سے موجود ہو تو اس سے یا نسبت لگانے کا طریقہ. اگر یا نسبت دوسری جگہ کلمہ میں موجود ہے تو پہلی یا اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی اور دوسری یا کو واو ما قبل مفتوح سے بدل دیں گے، جس طرح تعین کلمہ ہے. اب دیکھو یہ یا مشدد دوسری جگہ پہ آئی ہوئی ہے، اس میں پہلی یا جو ہے یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی کیونکہ یہ پہلی یا واو سے بدلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل کی طرف لوٹ گئی تو واو بن گئی، تاوا ہو گیا. آگے دوسری واو کو واو ما قبل مفتوح سے بدلا تو یہ توا، پھر آخر میں یہ نسبت لگا دی تو تواویون ہو گیا. حیون سے حیاویون ہو گیا. ساتھ نوٹ کرتے رہو گے نا تھوڑا تھوڑا تو اس سے توجہ تام رہے گی. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کہیں سے لکھی نہیں ملیں گی، مل جائیں گی. بچوں کے دماغ میں نوٹس مل جائے نا کسی چیز کا کوئی بھی تو پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں لکھنا، لو توجہ تام نہیں رہتی. 3 کام ہوتے ہیں لکھنے والے کا، ایک دماغ کام کرتا ہے، ایک آنکھ، ایک ہاتھ، اور یہ تینوں یاد کرنے کے آلے ہیں. کسی چیز کو یاد کرنے کے 3 آلے ہیں. تیسری جگہ پہلی یا کو اگر کلمہ میں یا مشدد تیسری جگہ آ جاتی ہے تو پھر پہلی یا کو حذف کر کے دوسری کو واو ما قبل مفتوح سے بدل دیتے ہیں، جس طرح نبیون سے نبویون، نبیون سے نبویون. جی، اگر یا مشدد کلمہ میں چوتھی جگہ ہو تو اسی کو نسبت کی قرار دیتے ہیں. مثلا شافعی، اب یا مشدد چوتھی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، 1 2 3 اور 4. اگر یہ ہم اس کے کلمہ کو شین فا اور عین اصل کلموں کو شمار کریں تو پھر چوتھی جگہ پہ، اگر ہم اس کے الف کو بھی ساتھ شمار کریں تو پھر 5ویں جگہ پہ. تو چوتھی جگہ آئے یا 5ویں جگہ آئے
ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر یائے نسبت قرار دیتے ہیں. اس کے لیے اس کو گراتے نہیں ہیں یا اس کو کسی سے تبدیل نہیں کرتے، اسی کو ہی یائے نسبت قرار دے دیتے ہیں. اگر کلمہ کے وسط میں یائے مشدد آ جائے تو اس کو مخفف کر کے، یعنی اس کو ساکن کر کے اس کے آخر میں یائے نسبت لگا دیتے ہیں. مثلا طیبن تھا، اب درمیان کلمہ میں یا مشدد آئی ہوئی ہے، اب اس سے یہ ہم نے اس میں نسبت بنانا ہے، کلمہ کے آخر میں یا نسبت آئی ہوئی ہے، تو اس سے تیبین، اس کو ساکن کیا، یا نسبت آخر میں لگا دی، تو اس کو طیبین نہیں پڑھیں گے، وہ کلمہ ثقیل ہو جائے گا. اگر وسط کلمہ میں یا مشدد آئی ہوئی ہے تو اس کو ساکن کر کے، ساکن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک یا حذف ہو جائے گی بیچ سے. اگر کوئی اسم فعیلہ کے وزن پر آ جاتا ہے، کس وزن پر آ جاتا ہے؟ فعیلتن، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے یا نسبت بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعیلتن کے وزن پر آ گیا ہے، اس کے آخر میں انہیں یا نسبت لگانی ہے. پھر دیکھنا ہے کہ کلمے کا عین کلمہ صحیح یا اجوف ہو. اگر صحیح یا اجوف ہے تو پھر اس کے جو ہے نا کیا کریں گے؟ یا اور تا کو حذف کر کے آخر میں یا نسبت لگا دیں گے. مثال کے طور پر دیکھو مدینتن، اب فعیلتن کا وزن ہے، اس کا عین کلمہ حرف صحیح ہے، یا اور تا کو حذف کیا، آخر میں یا نسبت لگا دی، اور پھر عین کلمے کو فتح دے دیتے ہیں، عین کلمے کو مدنیم. اگر اس کا حرف صحیح نہیں ہے، اجوف ہے، تو پھر آخر سے تا حذف ہوتی ہے، طویلتن سے طویلیون. اگر فعیلہ کے وزن پر آنے والے کا عین یا لام کلمہ عین کلمہ حرف صحیح نہیں ہے، اجوف ہے، تو پھر صرف تا. اگر حرف صحیح ہے تو پھر یا اور تا دونوں حذف ہوتی ہیں. اگر عین کلمہ اجوف ہے تو پھر صرف تا حذف ہوگی، طویلتن سے طویلیون. اگر فعیلہ کے وزن پر کوئی اسم آیا اور اس کو یا نسبت بنانی ہے فعیلتن کے وزن پر، اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے فعیلہ کے وزن پر آنے والے اسم کی عین کلمہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا عین کلمہ جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم یا تا حذف کر دیں گے، جس طرح جو ہے ناتن سے جوہانیون، جو ہے ناتن سے جوہانیون، طویلتن سے طویلیون. اور اگر اس کا عین کلمہ مضاعف ہے تو پھر تا حذف ہوگی، تو صرف تا حذف ہوگی، جس طرح امیمتن سے امیمیون، امیمتن سے امیمیون.
اگر کسی اسم سے یا نسبت بنانے کے وقت سے قبل کلمہ دو حرفی تھا، دمن اخن، تو یا نسبت لگاتے وقت وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، اور اصل کی طرف لوٹ کر آخر میں یا نسبت لگائیں گے، دمن سے داما ویون اور اخن سے آخا ویون۔ بس اوقات بعض کی نسبت خلاف قیاس بھی آتی ہے، نورن سے نورانیون، ٹھیک ہے، بادون سے باداویون، یہ خلاف قیاس ہے، یہ قانون قاعدے کے بغیر۔ بس اوقات یہ نسبت کا معنی لیا جاتا ہے فاعلن یا فاعلن کا وزن بنا کر اسم جامد سے، فاعلن یا فاعلن کا وزن بنا کر اس میں نسبت کا معنی دیا جاتا ہے، جس طرح لابنن یا لابنن، دودھ والا معنی لیا ہے، فاعلن یا فاعلن کے وزن پر لا کر یہ معنی لیا ہے، فاعلن یا فاعلن کے وزن پر لا کر نا معنی لیا ہے کس کا؟ نسبت کا، لابنن یا لابنن۔ اسم نسبت بنانے کا طریقہ اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا معنی تعلق یا ربط ہوتا ہے، کسی اسم کے آخر میں یا مشدد کا اضافہ اس غرض سے کرنا کہ وہ تعلق کو ظاہر کرے، جس کے ساتھ لگائی جائے گی وہ منصوب الیہ ہوگا اور اس سے پیچھے اس کا اسم منصوب ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ تو اسم منصوب ہے، منصوب الیہ ہے مدینہ، تو اس کا پیچھے اسم ہوگا منصوب جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ بنانے کے طریقے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر آخر میں تا ہو تو حذف ہو جاتی ہے، مکاتن سے مکیون، اگر الف مکسورہ ہے تیسری جگہ ہے تو واو سے بدل جائے گا، چوتھی جگہ ہے تو حذف کرنا اور یا سے بدلنا دونوں طرح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دادی جانا چلو عبدالرحمٰن، جی عزیز طلباء، اس میں منصوب سمجھ آیا ہے، بنانے کا طریقہ سب سمجھ آ گیا۔ اچھا اب ہم اس کو مٹانا یار، اب ہم سمجھیں گے اس میں تصغیر کو۔ بھائی نو نا اتنے سٹی اڈے چڑھیا موٹر سائیکل، کی گل ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ اس میں تصغیر سمجھنے کی کوشش کریں، اگر بات سمجھ آ جائے نا تو پھر بات بن جاتی ہے، ورنہ دار صرف کر دی عمر عزیز راہ، کہتا برباد کر دی عمر صرف میں لیکن صرف نہ آئی، ٹھیک ہے۔ اس میں تصغیر بات وہ ہوتی ہے جو بندے کو آتی ہو، علم وہی ہوتا ہے، ورنہ لائبریریاں تو بھری پڑی ہیں۔ علم وہ ہے جو بندے کو آتا ہے، جہاں مرضی کھڑا ہو کے اس کو سمجھا سکے، بتا سکے، اس سے فائدہ تب بھی حاصل آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہے۔ آپ کو آتا نہیں ہے وہ آپ کا علم نہیں ہے، وہ کسی کا ہے، کہاں مرضی پڑھا رہے۔ اس میں تصغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا، کیا کرنا؟ چھوٹا کرنا۔ اب غرضیں دو ہوتی ہیں چھوٹا کرنے کی، بسا اوقات چھوٹا کرنے کی غرض تعظیم دینا ہوتا ہے، عظمت شان، اور بسا اوقات چھوٹا کرنے سے مراد حقارت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفقت محبت کے اظہار کے لیے انس کو انیس کہہ دیتے ہیں، مسلم کی روایت، حقیر نہیں کرتے تھے۔
تو میں نے بتایا کہ 2 غرضیں ہوتی ہیں چھوٹا کرنے کی. کسی اسم کبیر کو صغیر کر دینا، چھوٹا اسم بنا دینا، تو اس کے 2 غرضیں ہیں، شفقت و محبت و عظمت یا حقارت. اچھا جی، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم معرب میں خاص قسم کا تغیر کرنا جس سے اس کی مقدار یا کیفیت میں کمی جو اس کی مقدار یا کیفیت میں کمی کو ظاہر کرے. مقدار یا کیفیت میں کمی کو ظاہر کرے. اچھا، اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں تصغیر کے 3 وزن ہیں. نمبر 1، فعیل اور فعیلیل. فعیل کا وزن کب آتا ہے؟ اس میں تصغیر فعیل کے وزن پر کب آئے گی؟ جب اسم ثلاثی ہو یا اس کے آخر میں علامات تانیث میں سے کوئی آئے. علامات تانیث تعالیم ممدودہ مقصورہ میں سے کوئی آئے یا تثنیہ یا افعال کے وزن پر جمع ہو یا اس کے آخر میں الف نون زائدہ تان آئے ہوں تو ان سب صورتوں میں تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی. جب اسم ثلاثی ہو یا اس کے آخر میں علامات تانیث تعالیم یا مقصورہ میں سے کوئی آئے یا تثنیہ ہو یا فعال کے وزن پر جمع ہو یا اس کے آخر میں الف نون زائدہ تان آئے ہوں تو ان سب صورتوں میں تصغیر فعیل کے وزن پر آئے گی. جیسے حسن سے حسین.
عمر سے عمیر، ٹھیک ہے، عبد سے عبید، فعیل کا وزن، جب اسم رباعی ہو یا اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو یا نسبت ہو یا الف نون زائدہ تان ہو تو تصغیر فعیل لون کے وزن پر آتی ہے، جیسے کنتراتن سے کنے تیراتن، خنصفاؤ سے خنیصفاؤ، وغیرہ۔ فعیلیل، جب اسم کا چوتھا حرف مدہ ہو تو اس کی تصغیر فعیلیل کے وزن پر آتی ہے، لیل کے وزن پر، جیسے مصباح، مصبیح، مصباح اب چوتھا حرف مدہ ہے، الف معقول مفتوح ہے، مصباح سے مصبیح، جی تین وزنوں پر آتی ہے اس میں تصغیر، فعیل کا وزن، فعیلیل کا وزن، فعیلیل کا وزن، ٹھیک ہے۔ اور کس وزن سے فعیل کے وزن پر کب آتی ہے؟ فعیل کے وزن پر اس وقت آتی ہے جب اسم ثلاثی ہو اور یا اس کے آخر میں تائے تنیث ہو یا الف ممدودہ الف مکسورہ ہو یا وہ تثنیہ ہو یا وہ افعال کے وزن پر جمع ہو یا اس کے آخر میں الف نون زائدہ تان ہو تو فعیل کے وزن پر آتی ہے، جس طرح حسن سے حسین، عمر سے عمیر، عبد سے عبید وغیرہ۔ فعیلیل کے وزن پر اس وقت آتی ہے جب اسم رباعی ہو یا اس کے آخر میں الف ممدودہ الف مکسورہ الف ممدودہ ہو یا نسبت ہو یا الف نون زائدہ تان ہو، جس طرح کنتراتن سکناتن خنصفاؤ سے فعیلیل کے چوتھا حرف مدہ ہو، جس طرح مصباح سے مصبیح۔ بسا اوقات اسم کے آخر میں جو یا کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ اس کا دوسرا حرف کسی حرف علت سے بدلا ہوا ہے، جب اس سے تصغیر بنائیں گے نا تو وہ واپس آ جائے گا، جس طرح بابن کا لفظ ہے سے بویبن، اگر کسی لفظ کا دوسرا حرف حمزہ ہو یا مجہول جو ہے نا الف کسی سے بدلا ہے یا مجہول الاصل ہے یا الف نون زائدہ تان ہے تو وہ تصغیر بناتے وقت واو سے بدل جائے گا، جیسے حاکمن سے حویکمن،
آکولو سے اویکلو، اور مجھول الاصل و صرف کو کہتے ہیں جس کی اصل معلوم نہ ہو۔ اگر دوسرا حرف جو ہے یہ کسی کا فا کلمہ حذف ہو گیا ہے یا لام کلمہ حذف ہو گیا ہے تو تصغیر بناتے وقت واپس آ جاتا ہے۔ فا کلمہ یا لام کلمہ حذف ہو گیا تو تصغیر بناتے وقت واپس آ جاتا ہے، جس طرح عیداتن ہے، فا کلمہ حذف ہو گیا، عیداتن سے وہ عیداتن، چھوٹا سا وعدہ، ٹھیک ہے۔ اور لام کلمہ کی مثال، لام کلمہ حذف ہو گیا، اخون اصل میں آخاون تھا نا، اخیون تصغیر آئے گی، اخیون، کیوں؟ اصل میں تو اخیون ہے نا، فعلون کا وزن کیا ہوا؟ اخیون تھا، واو یا کلمہ میں جمع ہوئی، پہلی ان میں سے ساکن ہے، واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا تو خیون ہو گیا، قاعدہ سیدن لگا ہوا ہے، سیدن تھا نا، بھی واو یا کلمہ میں جمع ہوئی، پہلی ان میں سے ساکن ہے تو واو کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا تو خیون ہو گیا۔ تصغیر اخیون تھی، کیا تھی؟ یعنی لام کلمہ حذف ہوا تھا تو جب تصغیر میں آ کر واپس لوٹ آیا، تصغیر میں آ کر واپس لوٹ آیا، اخون تھا تو اس سے تصغیر بنائی تو اخیبن، چھوٹا سا بھائی، اخیبن، ٹھیک ہے۔ اچھا توجہ کریں، اسی طرح جب تصغیر بناتے وقت کسی کلمہ میں جو حذف ہوا حرف ہے وہ تصغیر بناتے وقت جیسے واپس آ جاتا ہے، اگر کسی کلمہ میں کوئی چیز ظاہری نہیں تھی، پوشیدہ تھی، وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اس مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث حقیقی، ان کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ہندن سے حنیداتن، فعلاتن کا وزن، اور ارزن سے اریزاتن، ہندن سے حنیداتن، ارزن سے اریزاتن، حاکمن سے حواکمن، جو الف جو ہے مجھول الاصل ہو یا واو سے بدلا ہو یا الف نون زائدہ تان اس کے کسی میں آ جائیں تو وہ تینوں الف جو ہیں تصغیر بناتے وقت واو سے بدل جاتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جی آپ کو تصغیر سمجھ آ گئی؟ مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث حقیقی ان کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، جس طرح ہندن سے حنیداتن، ارزن سے اریزاتن، شمسن سے شمیساتن۔ چیمہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیمہ صاحب ہے وٹو صاحب ہیں؟ اللہ اکبر، کیا آئے وٹوا تیرا وٹ لائیے، ہاں چیمیر گا نہیں، وٹو صاحب شہزادے بندے نے۔ جی صاف کرو نا، آگے بات چلائیں، ہم جلدی ٹائم کام ہے، ابھی آج ہمارا سبق بھی کافی زیادہ پڑا ہے۔ اچھا ہم نے اب تک جو پڑھا ہے نا، ذرا ایک نظر سے دیکھنا ہے، ہم نے آج اس سارے کو دہرانا بھی ہے اور آگے سبق بھی پڑھنا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے زمانہ کے اعتبار سے کس میں پڑھی تھی، پھر زمانہ کے اعتبار سے تین سے ماضی مضارع امر، ماضی پڑھی، ماضی مطلق
وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کرنے ہونے پر دلالت کرے. اور بنانے کا طریقہ پڑھا تھا اس کا کہ الف لگا دو واحد مذکر کے، اس کی 3 بنائے ہیں، فعل فاعل فاعولہ، ٹھیک ہے. اور اس کے اگر الف لگا دو، واو لگا دو، تا ساکن، تا الف تا لگا دو. پھر لام کلمے کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دو، تا تما تم تی تما تم نہ لگا دو تو ماضی تو اور نہ لگا دو ماضی معروف بن جاتی ہے. مجھول بنانے سے آخری حرف کو حالت پر چھوڑتے ہیں، آخر سے پہلے کسرہ دے دو، باقی جتنے متحرک حروف ہے ضمہ دے دو، مجھول بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، فعل معروف میں نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، فاعل جلی یا خفی کی طرف. فعل مجھول میں مفعول جلی یا مفعول خفی کی طرف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے مضارع کو پڑھا. مضارع علامت مضارع شروع میں لگا دو، ٹھیک ہے. پہلے حرف کو ساکن کر کے علامت مضارع لگا دو. علامت مضارع 4 ہیں، ہاں جی، حمزہ تا یا نون، جن کا مجموعہ اتین ہے یا نعتی ہے. 4 سیغوں کے شروع میں یا آئے گی، 8 سیغوں کے شروع میں تا آئے گی، 1 سیغے کے شروع میں حمزہ، 1 کے شروع میں نون. آخر میں 5 سیغوں کے ضمہ دے دو، 7 سیغوں کے آخر میں نون رابی دے دو، 2 سیغوں کے آخر میں نون ضمیر آئے گا. جن سیغوں کے آخر میں ضمہ ہے وہ یضرب تضرب تضرب یضرب نضرب، یضربان 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 تضربان 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 تضربون تضربینا، اور تضربان ان میں آئے گا نون رابی. یضربنا تضربنا میں نون ضمیر ہوگا. فعل مضارع تیار ہے. مجھول بنانا ہے، آخری حرف کو اس کے حالت پہ چھوڑو، آخر سے پہلے کو فتح دے دو، علامت مضارع کو ضمہ دے دو، مجھول ہو جائے گا یضرب. ٹھیک ہے. پھر امر ہے. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع دور کر کے شروع میں فا کلمے کو دیکھو، اگر متحرک ہے تو لام کلمے کو دیکھو، حرف سے ہی ساکن کر دو، حرف علت گرا دو، تو علم مسلم تازہ و سزا تکی سے کے وغیرہ. اگر پہلا حرف ساکن ہے تو عین کلمے کو دیکھو، مضموم ہے تو حمزۃ الوصل شروع مضموم ہے، مکسور یا مفتوح ہے تو حمزۃ المکسور لے آؤ. لام کلمے کو دیکھو صحیح ہے تو ساکن کر دو، حرف علت گرا دو. جیسے تنصر سے عنصر، تازہ سے تنصر سے عنصر، تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع، ٹھیک ہے، تو اکرم سے اکرم وغیرہ. اسی طرح امر مجھول جو ہے اور امر معلوم جو ہے، امر غیر معلوم اور امر غیر مجھول جو ہے، یہ کوئی امر نہیں ہے، یہ صرف مضارع پر لام امر لگانے کا مسئلہ ہے. تو لگا کر آخر سے اگر صحیح ہے تو ساکن کر دو، اور فعل ہے تو گرا دو. ٹھیک ہے. یہی 3 پڑھے تھے. نسبت کے اعتبار سے 2 قسمیں پڑھی تھی، معروف مجھول. اور مفعول بہ کی ضرورت ہے، ضرورت کے اعتبار سے پڑھا تھا لازم متعدی. یہ لازم وہ جو فاعل کو چاہے اور مفعول بہ کی اس کو ضرورت نہ ہو، بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے سکتا ہو. اور فعل متعدی وہ جو ہوتا ہے بذات خود مفعول بہ کو نصب دے. ٹھیک ہے. اس کی 3 قسمیں، متعدی بیک مفعول، بدو مفعول، بسی مفعول. اسی طرح ہم نے اس بات اور عدم اس بات کے ساتھ مثبت منفی پڑھی تھی. فاعل کے اعتبار سے 18 قسمیں پڑھی تھی. 3 ہیں، غائب، حاضر اور متکلم. پھر ہر ایک کی 2 3 کو 2 سے ضرب دیں گے 6. پھر ہر ایک کی 3 ہوتی ہیں، 3 کو 6 سے ضرب دے 18 صورتیں تھی. لیکن متکلم کے بعد سیغوں کو جو اشتراکیت لفظی کی وجہ سے حذف کر دیا، 2 باقی رکھے، 14 رہ گئے. پھر ہم نے اب تک جو بحث کی ہے اس میں تھا فعل، لیکن اس کا ساتھ ہم نے ضمیمہ بھی پڑھ لیا. ضمیمہ افعال کیا ہیں؟ مشتقات. جہاں فعل ہوگا وہاں پہ فاعل بھی ہوگا، جہاں فاعل ہوگا مفعول بھی ہوگا. مفعول ہے تو ضرب بھی ہوگی، ظرف ہے تو آلہ بھی ساتھ ہوگا. ان کو ہم نے پڑھا، مشتقات 7 پڑھے ہیں. اور ان کے ساتھ مشتقات کا ضمیمہ ہیں 2، ان کی کیفیتوں کا بدلنا، ان کی کسی کی طرف نسبت کرنا یا ان میں چھوٹا کرنا ان کو، صرف شفقت و عظمت کے لیے یا حقارت کے لیے. تو اب تک ہم نے یہ پڑھا. ان سب میں سے ایک صیغہ لے کر دہرائی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ صرف صغیر. اب ہم صرف صغیر کو دہراتے ہیں. جی مٹانا چاہیے. دیکھو 14 سیغوں والی کو صرف کبیر کہتے ہیں، اور اس کے اتنے زیادہ سیغے ہیں اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. اصل میں اس کے سارے سیغے ذاتی ہوتے ہیں. ایک ہی لفظ کو 13 مرتبہ انہوں نے گردانا ہے، اور ادھر ایک لفظ کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ گردانا جا رہا ہے. تو یہ بہت چھوٹا طریقہ ہے گرداننے کا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف صغیر. چھوٹا گرداننا. بڑا گرداننا یہ ہے کہ ایک لفظ کو پورا گردانا ہے 14 تک. یہ چھوٹا چھوٹا گردانا جا رہا ہے کہ پہلا یا دوسرا سیغہ، بس پہلا سیغہ
اور مرو مجھول کے صیغوں کو لے کر ایک گردان کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سب کی دہرائی ہو جائے۔ ہاں جی، صرف صغیر۔ اب صرف صغیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ کو پتہ فعل کی 4 قسمیں ہیں، تو چاروں کی صرف صغیر آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ، لیکن ہم صرف ایک ہی لکھیں گے، ثلاثی مجرد کی، مزید فی کی، رباعی مجرد کی، مزید فی کی۔ پھر اس کی 2 ہوتی ہیں ثلاثی مجرد کی، ایک ہوتی ہے ثلاثی مجرد کہ جو گردان ہوتی ہے ثلاثی مجرد، اللہ آپ کا بھلا فرما دے، لازم کے افعال کی، اور ایک ہوتی ہے متعدی کے افعال کی۔ ٹھیک ہے، ہم متعدی افعال کی کرتے ہیں۔ ضربہ یضرب ضربن، فہو ضاربن، وضرب یضرب ضربن، فذاک مضروب۔ لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب۔ جب لا آ جائے نا فعل مضارع پر ما کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ لا حال اور مستقبل دونوں کی نفی کر دیتا ہے، ما صرف حال کی نفی کرتی ہے، تو جب دونوں کی نفی والا موجود ہے تو ما کی گردانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یضرب، لا یضرب، لن یضرب اور لن یضرب۔ ٹھیک ہے، دونوں سیغے یہاں پہ یاد رکھیں، لا یضرب، لن یضرب، لن یضرب۔ الامر منہ، اضرب، اضرب لتضرب، لیضرب، لیضرب، لیضرب۔ والنہی عنہ لا تضرب، لا تضرب، لا یضرب، لا یضرب۔ الظرف منہ، اور مضرع بنائے گا مضرع بنائے گا، کیوں؟ مفتوح ہے تو پھر کیا اصول ہے؟ اگر مکسور یا مفتوح ہو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑتے ہیں نا، مضربن، مضربان، اس کی جمع مفاعل کے وزن پر آتی ہے نا، مضربن، مضربان، مضارب، مضارب و مضارب۔ والآلۃ منہ، مضرب، مثال ان کا وزن آتا ہے نا، مضرب، مضربان، مضارب و مضارب۔ مضارب کیا ہے؟ شاباش، مضرب، مضربان، مضارب، مضارب، مضرباتن۔ مثالاتن کا وزن بھی آتا ہے نا، مضرباتن، مضرباتان، مضارب و مضارب۔
مزرابن، مفعال کا وزن، مزرابن مزرابان، اس کا مفاعیلوں کے وزن پر آتی ہے اس کی جمع مزاریب و مزاریب و مزاریبن. وافر التفضیل المذکر منہ. اضربو، اضربانی، اضربونا، ازاربو. ازاربو کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. ازاربو و ازاربن کیا ہے؟ ضربہ والمؤنث منہ. ضربہ، اب یہ الف یا سے بدل جائے گا. ضربہ یعنی، ضربہ یاتن، زورابون. زورابون کیا ہے؟ اس میں یہ اس کی جمع مکسر ہے. زورابون و زریبا. زریبا کیا ہے؟ زورابون و زریبا. یہ زریبا کیا ہے؟ زربا کی اسم تصغیر ہے. اچھا توجہ کرنا، یہ زاربا فعل ماضی ہے. زاربا کیا ہے؟ معروف. یضربو فعل مضارع معروف. یار مجھول کیوں؟ ضربن یہ مصدر معروف ہے. جو مصدر معروف ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کرنا یعنی مارنا. اور جو یہاں پہ مصدر آیا ہوا ہے نا، یہ مصدر مجہول ہے. مصدر مجہول کا معنی ہوتا ہے مارا جانا. بات سمجھو؟ اس لیے دو طرح کا مصدر آتا ہے، ایک مصدر معروف آتا ہے، ایک مصدر مجہول آتا ہے. اس لیے دو مرتبہ مصدر لے کر آئیں گردان میں. اچھا یہ فاہوا اور فضا کا کیوں لائے ہیں؟ امر سے پہلے فاہوا اور جو فعل اسم مفعول سے پہلے فضا کا، جملہ بنانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ جملہ بنانے کے لیے. اصل پھر اس کے شروع میں فا کیوں لائے؟ اصل میں فا جزائیہ ہے بات کرنے کا. یہ ایک عبارت کا جملہ بنایا. اذا کان الامر کذالک تو فہو ضاربن. اگر بات اس طرح ہی ہے تو پھر وہ مارنے والا ہے. اگر بات اس طرح ہے تو وہ مارنے والا ہے. تو یارو بندوق چکی انداز سے کافی لڑائی، ادھر بڑا ماحول بنا تھا. تب پھر نہیں وہ معافی دے گا، میں اس کو جانتا ہوں. اذا کان الامر کذالک فہو ضاربن. تو ہوا جو ہے اصل میں فاعل جو ہوتا ہے نا، یہ فعل سے کیا ہوتا ہے؟ او قریب ہوتا ہے بھائی. فعل اس کے بعد فوری جگہ کس کی ہے؟ فاعل کی. فعل کے فوراً بعد کس کی جگہ ہوتی ہے؟ تو فاعل فعل کے کیا ہوا؟ تو ہوا ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ قریب کے لیے. اور ذا کا اسم اشارہ بعید ہے. مفعول فعل سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے، کیونکہ درمیان میں فاعل آ جاتا ہے. تو اس لیے ذا کا لے کر آئے. پھر کیا لے کر آئے؟ یہ بھی جملہ اسی طرح ہی بنتا ہے. اذا کان الامر کذالک تو فضا کا مضروب، پھر وہ مارا گیا. اگر بات اس طرح تو وہ پھر مارا گیا. جی آپ کو سمجھ آئیے کہ فہوا کیوں لے کر آئے اور فضا کا کیوں لے کر آئے؟ یاد بھی رہے گا. ضرب یضرب ضربن فہوا ضاربن میں فا جزائیہ ہے. جملہ بنانے کے لیے ایسا کیا ہے. اصل اس کی شرط محذوف ہے. اذا کان الامر کذالک تو فہوا ضاربن و زوربا. زوربا ماضی مجہول. دیکھ رہے ہو آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا، آخر سے پہلے کو کسرہ دیا، باقی متحرک حروف کو کیا دیا ہوا ہے؟ ضمہ. زوربا. اور زوربا آپ کو پتا ہے فعل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہوتی ہے؟ فعل مجہول میں اس میں مفعول جلی کی طرف یا مفعول خفی کی طرف؟ یہاں پہ مفعول خفی کی طرف ہو رہی ہے ضمیر. زوربا. یضرب مضارع مجہول ہے،
آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا ہوا ہے، آخر سے پہلے کو فتح دیا ہے اور علامت مظاہرہ کو ضمہ دیا ہے، یضرب کیا بن گیا؟ یضرب. ضربن مصدر مجہول ہے، فضا کا مضروبن. مضرور آپ دیکھ رہے ہو کہ ثلاثی مجرد سے آیا تو مفعول کے وزن پر آتا ہے. کس کے وزن پر آتا ہے؟ مفعول. مضروبن کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. لم یضرب فعل مضارع میں تغیر آیا ہے اور کون سے حرف سے آیا ہے؟ حرف جازم سے. کیا کرتا ہے؟ 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو اس کو گراتا ہے. مانوی تغیر کیا کرتا ہے؟ لم ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. لم یضرب سکون کس نے دیا ہے اس کو؟ یضرب کو. لم یضرب کیا ہے؟ جاہد مجہول ہے. جاہد لا یضربو نفی معلوم ہے. فعل مضارع کا تغیر آیا ہے لیکن کون سا؟ مانوی آیا ہے، لفظی کوئی نہیں آیا. فعل لائے نفی جو ہے یہ صرف مانوی تغیر کرتا ہے کہ فعل مضارع کو مثبت سے منفی کر دیتا ہے بس، اور خبریہ ہی رکھتا ہے، انشائیہ نہیں کرتا. لا یضربو وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا، دونوں زمانے ہیں کیونکہ حال دونوں کی نفی کرتا ہے. اگر مال آئیں گے تو ماں کس کی نفی کرتی ہے؟ صرف حال کی نفی کرتی ہے. لا یضرب لا یضرب. لن جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ناصبہ. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ان لن کیزن. لن جو ہے فعل مضارع پر آ کر کیا عمل کرتا ہے؟ 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 سیغوں سے نون رابی گرا دیتا ہے. تو دیکھو اسی نے نصب دیا، لن یضربا یضربو تھا لن کی وجہ سے. اور مانوی عمل کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نفی تاکید کے معنی پیدا کر کے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ہرگز نہیں مارے گا وہ، ہرگز نہیں. ہرگز کا معنی کیوں آیا؟ تاکید پیدا کی ہے اس نے، نفی میں تاکید کی ہے. لن یضربا لن یضربا. الامر من ادھر من آتا ہے، ادھر انہو آتا ہے. کیوں؟ اصل میں من مطالبہ فعل کے لیے ہوتا ہے اور امر میں فعل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ان کس کے لیے آتا ہے؟ بے رغبتی کے لیے، اعراض کے لیے. اور نہیں میں اراض فعل کا مطالبہ ہوتا ہے. تو اس لیے امر جو ہوتا ہے یہ امر حاضر معروف اصل فعل یہی ہے. اضرب یہ یضرب سے بنا، تضرب سے بنا. علامت مظاہرہ دور کر کے ہم نے فاعل میں کو دیکھا ساکن تھا، شروع میں حمزۃ الوصل مکسور لے آئے کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے، آخر کو حرف صحیح تھا ساکن کر دیا. اضرب اگر حرف صحیح نہ ہوتا، حرف علت ہوتا تو ہم نے اس کو گرا دینا تھا. جس طرح ترمی سے ارم، تدعو سے ادو، تخشا سے اخشا. ہاں جی. اضرب لے تضرب یہ تضرب یہ فعل امر حاضر مجہول ہے اور امر حاضر مجہول کوئی الگ فعل نہیں ہے. مضارع پر لام امر کے داخل کرنے کا مسئلہ ہے. ہم نے مضارع حاضر مجہول کے صیغوں پر لام داخل کیا لام امر تو لام امر مکسور ہوتا ہے اور کوئی پیچھے سے ملے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے. جس طرح فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ فَلْيَضْحَكُوا میں فا آنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے. لام امر مکسور ہوتا ہے. لِتُضْرَبْ یہ آخر کو سکون کس نے دیا ہے؟ لام امر نے. کیا کرتا ہے؟ لام امر فعل مضارع کے 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے، 7 سیغوں سے نون رابی گرا دیتا ہے، اگر حرکت میں حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے. اور اس طرح فعل مضارع کے اندر کیا مانوی تغیر کرتا ہے؟ فعل طلب کے معنی پیدا کر کے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. طلب کے معنی پیدا کر کے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لِتُضْرَبْ لے یضرب لے یضرب. وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَضْرِبْ. لا فعل مضارع پر آ کر عدم طلب کے معنی پیدا کر کے مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے اگر حرف صحیح ہو، حرف علت تو گراتا ہے، ساتھ نون رابی بھی. لا تضرب لا تضربا بو بی با لا تضرب لا تضربا لا تضرب لا تضربی لا تضربا لا یضربنا لا تضربا بو بی با لا تضربنا لا اضرب لا نضرب. لا یضرب لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. الظرف من مضرب مفعول کے وزن پر آئی. کیوں؟ مضارع مکسور العین ہے، مضارع مکسور العین سے مفعول کے وزن پر آتی ہے. اور مضرب مضربان مضارب. کیوں؟ اس کی تسنیہ کے جمع اس کی مفاعل کے وزن پر آتی ہے. مضارب کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر آئی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی، فعل کا وزن ہے. والآلات من مضرب یہ آلات 3 وزنوں پر آتا ہے. مفعل مفعلات مفعال.
مضربن. پھر تسنیہ جمع کی علامت لگا دو, تسنیہ آن لگایا, اور اس کی جمع دو وزنوں کی مفعالن مفعلاتن کی جمع مفاعل کے وزن پر آتی ہے, اور مفعالن کی جمع مفاعیلوں کے وزن پر آتی ہے. مضربن مضربان مضارب و مضاربن, مضربتن مضربتان مضارب و مضاربن. اب دیکھو یہ مضاربن اور یہ مضاربن کیا ہیں؟ شاباش, تصغیر ہیں. مضرابن مضرابان مضاریب مفاعیلوں کے وزن پر آتی ہے, بتایا آپ کو اس کی جمع. مضاربن شاباش, مضاریبن. وافل تفضیل المذکر من اضرب اضربان اضربون جمع اضرب افعال کے وزن پر آتی ہے نا. اس میں تفضیل کیا آتی ہے؟ یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتی ہے, مزید فی سے نہیں آتی, ناقص سے نہیں آتی, غیر متصرف سے نہیں آتی, رنگ غائب والے معنوں میں نہیں آتی, رنگ غائب کا معنی یا حلیہ کا معنی ان میں سے نہیں آتی. اضرب اضربان اضربون ازارب و ازاربن. والمؤنث منه ضربا ضربا یعنی ضربیات زورب و زربا. جی سمجھ آ گئی سب لوگوں کو؟ دہرائی ہوگی. ہاں جی جی جی. کیسے پتہ چلے گا؟ استعمال سے. سیاق کلام بتائے گا کہ یہاں پہ مصدر معروف استعمال ہو رہا ہے, مصدر مجہول استعمال. مارا جانا, مارنا معروف کا معنی ہوتا ہے, مصدر معروف کا. مارا جانا مصدر مجہول کا معنی ہوتا ہے. جی یہ مٹائیں, ہم ذرا آگے سبق پڑھیں. یہ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کی دہرائی ہو گئی ہے, اور آپ لوگوں کے کچھ ذہن میں بھی آیا ہے. فضل خالق ذرا تھوڑے سے فریش ہونا. آپ ہر روز تقریباً تھوڑا سا نا آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. اچھا جی, آگے آپ نے یہاں پہ ایک بات لکھی دیکھی تھی, فعل کی تقسیم حروف اصلیہ کے اعتبار سے. ایک ہم نے پڑھی تھی زمانہ کے اعتبار سے, پھر نسبت کے اعتبار سے, پھر ثبوت عدم ثبوت, مفعول کی ضرورت عدم ضرورت, فاعل کے اعتبار سے. چھٹی کیا تھی؟ حروف اصلیہ کے اعتبار سے. حروف آدھی صرف آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لی ہے. حروف اصلیہ اب 2 چیپٹر رہ گئے, حروف اصلیہ کے اعتبار سے اور اقسام حروف کے بعد سر مکمل ہو جائے گی, کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں. حروف اصلیہ کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ شاباش, حروف اصلیہ کے اعتبار سے. آج ہم اس کا نا ایک میں آپ کو نقشہ بنا کر دیتا ہوں, اس سے اس کی تقسیم کرتا ہوں. تو یہ آپ نے تفصیل سے نقشہ لکھ لینا ہے, اس سے یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کل سے اس کی ہم تفصیل شروع کریں گے. میں اکیلے فعل کی نہیں کرتا, بس پوری مکمل کر دیتا ہوں, کیونکہ کل کو اس کی بھی ضرورت آئے گی. جی اسم و فعل, وہ آگے اس فعل بھی تو ساتھ اسم بھی تو ساتھ ہو رہا ہے نا, تو اس لیے پھر دونوں کو ہی لے آئیں.
جی بھائی طاہرہ چاہتا بٹھاؤ نا میں آ رہا مزید فی
جی توجہ ہے، اسم و فعل کی تقسیم حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ کس بنا کیا ہے۔ حروف اصلیہ کی بنا پہلے بنائی جاتی ہے، تو ثلاثی کی بنا ہے فا عین اور ایک لام، رباعی کی بنا فا عین اور دو لام، خماسی کی بنا ہے فا عین تین لام۔ صرف جو خماسی تک جاتا ہے نا وہ صرف اسم جامد ہے، وہ خماسی ہوتا ہے 5 تک، اس کی بنا 5 تک جاتی ہے۔ اور جو مصدر مشتق اور فعل، یہ دونوں مصدر اور مشتق یہ فعل کے ساتھ متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے، تو فعل رباعی تک جاتا ہے تو یہ بھی رباعی تک ہی جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اسم جامد ہے یہ سداسی کیوں نہیں ہوتا، 5 تک جاتا ہے 6 تک کیوں نہیں جاتا؟ اصل وجہ یہ ہے اگر سداسی ہو جائے گا نا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کلمہ واحدہ ہے یا 2 کلمے ملا کر ایک کر لیے گئے ہیں، کیونکہ 3 سے ایک کلمے کی بنا ہو جاتی ہے۔ تو جب 6 ہو جائے گا تو کلمہ معلوم ہوگا کہ 2 سے ملا کر بنایا گیا۔ بات سمجھو؟ فعل خماسی کیوں نہیں ہوتا؟ فعل خماسی کیوں نہیں ہوتا؟ رباعی ہوتا ہے۔ فعل خماسی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ فعل کی بنا رباعی تک ہوتی ہے اور خماسی تک اس لیے نہیں جاتا کہ فعل میں پہلے سے ہی ثقل موجود ہے کہ اس کے اوزان 81 ہیں اور ان کو وزنوں میں رہنا مجبوری ہے، اس کے وہ وزنوں میں رہے گا۔ فعل فعل فعل، یفعل یفعل یفعل، افعال تفعیل مفعلہ تفاعل افتعال انفعال استفعال، ہاں جی افعال افعال، یہ کہہ رہا ہے وزنوں میں رہ رہا ہے، پہلے ہی ثقل ہے۔ اگر اس کو خماسی میں لے جائیں گے ثقل اور بڑھ جائے گا، کلمہ اتنا ثقیل ہوگا کہ پڑھنا ممکن نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو رباعی تک ہی واضح نے رکھا ہے، اس کو خماسی تک لے کر نہیں گئے۔ اب حروف اصلیہ زیادہ سے زیادہ اسم جامد میں آئیں گے تو 5 آئیں گے، زائد سے زائد حروف اس میں آ جائیں گے تو 7 آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس فعل میں حروف اصلیہ آئیں گے، فعل اسم جامد فعل اسم مشتق اور اسم مصدر تینوں میں اصلی حروف آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ 4، زیادہ زیادہ آئیں گے تو 6، اس سے زیادہ نہیں آتے۔ یہ اب لکھنے میں انشاءاللہ کل اس کی ہم مزید جو ہے نا وضاحت کریں گے۔ ابھی جو جامد ہے اس میں جامد جو ہے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، 3 قسمیں بنتی ہیں، ثلاثی رباعی اور خماسی۔ ثلاثی جس کی بنا 3 تک ہو، فا عین اور 1 لام، رباعی جس کی فا عین اور 2 لام ہو، فعلل، خماسی جس کی فا عین اور 3 لام ہو، فعلل۔ ثلاثی مجرد کی دیکھو، ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ ثلاثی مجرد کی مثال راجل، مزید فی کی مثال حمار، الف زائد آ گیا ہے اس وجہ سے ثلاثی مزید فی ہو گیا، بنا سے ایک الف زائد ہو گیا، ہاں جی۔ ہمارا مادہ ہے اس کا، الف زائد آ گیا۔ رباعی مجرد جس کا فا عین لام میں فا عین اور 2 لام، جعفر، اور فا عین 2 لام سے جو زائد آ جائے گا اس میں دیکھو الف زائد آیا ہو، قرطاس میں۔ خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، سفرجل خماسی مجرد کی مثال سفرجل فعلل، سفرجل فعلل، اور فعللیل خنداریس، فعللیل خنداریس، ٹھیک ہے۔ اس طرح فعلل کبعثرا، یہ مزید فی کی مثال ہے۔ ثلاثی مصدر جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ثلاثی اور رباعی، ضرب اور اکرام، رباعی مجرد رباعی مزید فی، ہاں جی، یہ بھی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی۔ ہاں جی، فعل کو ہم نے کل سے انشاءاللہ بات شروع کرنی ہے، ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد وہ جو فا عین لام کے مقابلے میں، کل انشاءاللہ تفصیل سے اس کی بناؤں کو بنانے کے طریقے یہ سب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ مزید فی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے، ایک ملحق ہوتی ہے۔ ثلاثی مطلق یہ ہوتی ہے کہ 2 طرح کی ہوتی ہے، با حمزہ وصل کے 7 باب آتے ہیں، با حمزہ وصل کے جس میں شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے جن ابواب کے وہ 7 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، اور بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ ثلاثی مزید فی ملحق کے 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو ملحق بربائی مجرد ہوگی یا ملحق بربائی مزید فی ہوگی۔ ملحق بربائی مجرد ہے تو اس کے 7 باب ہیں، جل بابا جس کی مثال ہے۔ بربائی مزید فی کے بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، تو مزید فی کے ساتھ با حمزہ وصل کے ساتھ ملے گا یا بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل کے 2 باب آتے ہیں اور بے حمزہ وصل کے 8 باب آتے ہیں، جس طرح تجل بابا مثال لکھی ہوئی ہے، تجل بابا۔
رباعی دو طرح کی ہوتی ہے، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد جس طرح دحرجہ، اس کی بنا فاعین دو لام ہوتی ہے، فاعین دو لام۔ مزید فی جو فاعین دو لام سے کوئی زائد حرف آ جائے، دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو حمزہ وصل کے ساتھ آئے گی مزید فی، یا بغیر حمزہ وصل کے آئے گی۔ حمزہ وصل کے ساتھ آئے تو احرن جامع، اس کے دو باب ہیں، اور بے حمزہ وصل کا صرف ایک ہی باب ہے، تضحراجہ۔ ثلاثی رباعی مزید فی، رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے دو باب ہیں، اور بے حمزہ وصل کا صرف ایک ہی باب ہے، تفعللہ۔ لکھ لیا صاحب نے؟ اسلنقا، میں ادھر سے مٹا کر اتنی دیر میں پھر آپ کا اجرا شروع کروں تاکہ آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو۔ یہ لکھ لیا ہے نا؟ یہ لکھ لیے، لکھ لیے، یہ میں مٹا دوں نا؟ جی توجہ کریں، ہماری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جی ہم نے لفظ ال پر بھی بحث کی تھی کہ الف لام کون سا ہے؟ استغراق کا۔ حمد پہ بحث کی تھی، یہ مصدر ہے، اور باب فاعل یفعل کا مصدر ہے۔ لام اختصاص کا ہے، لفظ اللہ پہ بھی بحث کی تھی، یہ اسم جامد ہے، یہ اسم مشتق ہے۔ لفظ رب، رب یربو سے مصدر ہے، اور یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ اس کا عین لام ایک جنس کا ہو۔ العالمین، یہ عالم سے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر صفت مشبہ ہے، الرحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ اور مبالغہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس میں فاعل تو حدوث پر دلالت کرتا ہے، معنی مصدری کو اپنے معنی مصدری کو حدوث کے ساتھ ثابت کرتا ہے، بطور ثبوت ثابت نہیں کرتا۔ جب اس میں فاعل اللہ کی صفت واقع ہو تو اس وقت دوام کا معنی دیتا ہے، یاد رکھنا ہے، بتایا تھا آپ کو 3 صورتوں میں دوام کا معنی دے دیتا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بن رہا ہو، یا اس کے مادہ میں کیا ہو، دوام کے معنی پائے، جیسے دائمن، یا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ تو مالک یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مالا کا یملے کو باب ضرب یضرب سے ثلاثی مجرد ہے، ہفتہ اقسام میں سے صحیح ہے، میم لام کاف مادہ ہے۔ یوم، یوم اسم جامد ہے، یوم اسم جامد ہے، اور اسم جامد کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا، یعنی واحد ہے، جمع اس کی ایام آتی ہے، واحد ہے، جمع اس کی ایام آتی ہے۔ تذکیر و تانیث میں مذکر ہے، تعریف و تنکیر میں یہ معرفہ ہے، اور یہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے کون سا معرفہ ہے؟ یہ معرفہ ہاں جی مضاف ہو رہا ہے یہ، اور یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی ہو رہا ہے، تو یہ الدین معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ تھا، معرفہ بن گیا۔ اسی طرح یہ 6 اقسام ثلاثی مجرد ہے، ہفتہ اقسام میں سے یہ مثال یائی اور اجوف واوی ہے۔ ایسا ہونا صرف اسماء میں پایا جاتا ہے، افعال میں ایسا نہیں ہے۔ کبھی کوئی فعل ایسا نہیں ہوگا جس کا فا اور عین حرف علت آئے، افعال میں ایسا نہیں ہوتا۔ افعال میں ایسا نہیں ہوتا کہ فا عین حرف علت آ جائے، ہاں اسماء میں آ جاتا ہے، جس طرح یومن میں آیا، ویلن میں آیا،
بات سمجھے ہو؟ تو اس لیے یوم جو ہے یہ مثال یائی اور اجوف واوی ہے، مثال یائی اور اجوف واوی ہے. ہاں جی. دین، یہ دانا یہ دینوں سے باب ضربہ یضرب سے مصدر ہے دینن، اور اس کی جمع ادیان آتی ہے. بولو. یہ جزا سزا کا معنی دیتا ہے. جب مذہب پر بولا جائے تو اس وقت اسم جامع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اس کی جمع آتی ہے. ویسے مصادر کی جمع نہیں ہوتی. جب یہ کسی دین مذہب پر بولا جائے تو اس وقت لقب کے طور پر آتا ہے، یعنی اس میں جامد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی جمع لائی جاتی ہے اور ادیان آتی ہے. میری بات آپ شاید سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے. اس کے دو طرح سے استعمال ہیں، ایک اس کا استعمال بطور مصدر ہوتا ہے اور ایک اس کا استعمال بطور اسم جامد ہوتا ہے. اچھا جی. تو یہ مصدر ہے باب ضرب یضرب سے، ثلاثی مجرد ہے، ہفتہ اقسام میں سے یہ اجوف یائی ہے. اجوف یائی کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، حرف علت یا ہو، حرف علت یا ہو، اصل پر ہی کھڑا ہوا ہے، کوئی تعلیل نہیں ہوئی. اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. الحمد مبتدا، لام جار، لفظ اللہ موصوف، لفظ رب مضاف، العالمین مضاف ہے. عالمین کون سی حالت میں کھڑا ہے؟ کیوں؟ مضاف ہے. اور جری حالت کس سے آئی ہوئی ہے اس کی؟ یہ اعراب کی قسم نمبر کون سی ہے؟ یہ اعراب کی قسم نمبر 6 ہے. 7 قسم تقدیری کی ہے. رفعی حالت، واو تقدیری سے، نصبی حالت، یعنی تینوں اعراب حرکتی تقدیری آتے ہیں، ضمہ تقدیری، فتح تقدیری، کسرہ تقدیری. یہ 6 نمبر قسم کی اعراب کی قسم نمبر 6 ہے، رفعی حالت واو کے ساتھ اور نصبی جری حالت یا کے ساتھ. تو جمع مذکر سالم کی نصبی حالت جری کے تابع کیوں کر دی گئی ہے؟ نصبی حالت کو جری کے تابع کیوں کر دیا جمع مذکر سالم میں؟ خود ہی اصل ہے، یہ تو نہیں فرق کسی کی. اس قلت اعراب کی وجہ سے ایسا کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ قلت اعراب کی وجہ سے. اعراب کام تھے جی. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن جائے گی؟ صفت اول. صفت اول. الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک مضاف، یوم مضاف، الدین مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر صفت. اب سوال ہے میرا کہ یہ اضافت ہوئی ہے، اب بتائیے گا کہ یہ اضافت کون سی ہے؟ مالک یوم الدین میں اضافت کون سی ہے؟ بہت اچھے، شاباش. یہ اگر اضافت لفظی بنائیں تو صفت بنے گی نہیں. یہ اضافت مانوی ہے. کیوں بھائی؟ ہاں اضافت مانوی کیوں ہے؟ صیغہ صفت نہیں ہے مالک. بول بھائی. یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ یوم اس کا معمول نہیں ہے. کیوں معمول نہیں اس کا؟ وجہ اللہ کے بندو کہو معمول سے مراد صرف فاعل اور مفعول ہیں، اور مفعول میں صرف مفعول بہی مراد ہے، باقی مفاعل مراد نہیں ہے. ہدایت ناول نے وضاحت کی ہے کہ معمول سے مراد فاعل اور مفعول سے مراد مفعول بہی ہے. اگر وہ فاعل کی طرف صیغہ صفت مضاف ہو یا مفعول بہی کی طرف صیغہ صفت مضاف ہو تو پھر اضافت ہوتی ہے، اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں. اگر یہ باقی مفاعل کی طرف صیغہ صفت مضاف ہو رہا ہو تو وہ غیر معمول کی طرف مضاف. کریم البلد کیا ہے؟ کریم البلد کیا ہے؟ کون سی اضافت ہے؟ اضافت مانوی ہے.
کیونکہ صیغہ صفت اپنے غیر معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی صیغہ صفت اپنے غیر معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس وجہ اضافت معنویہ ہے، اور اضافت معنویہ ہی ہے تب ہی یہ صفت بن رہا ہے۔ اگر اضافت لفظیہ مانے تو یہ صفت نہیں بن سکتا، بدل بھی نہیں بن سکتا، بولو، صفت بھی نہیں بن سکتا، بدل بھی نہیں بن سکتا۔ صفت کیوں نہیں بن سکتا؟ موصوف معرفہ کھڑا ہوا پیچھے لفظ اللہ، اور موصوف صفت میں ضروری ہے 10 چیزوں میں مطابقت۔ افراد میں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اعراب میں، اور تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں۔ تذکیر و تانیث، پھر آگے افراد آگے، پھر جو ہے نا یہ 10 چیزوں میں مطابقت، جن میں بیاق وقت 4 پائی جاتی ہیں، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی مفرد، یہ بھی مفرد، یہ بھی مجرور، یہ بھی مجرور، اور یہ بھی مذکر اور یہ بھی مذکر، 4 چیزیں پائی گئیں۔ تو اگر ہم اضافت لفظیہ بناتے تو اضافت لفظیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف جو ہوتا ہے، جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرح مضاف ہوتا ہے، صرف اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی۔ تخفیف کیا؟ تنوین گر جاتی ہے، بس، نہ تعریف نہ تخصیص۔ تو جو ہوتی ہے اضافت معنویہ، یہ تینوں فائدے دیتی ہیں۔ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو، تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اگر نکرہ کی طرف مضاف ہو، اور ساتھ تخفیف کا فائدہ تو عمومی دے دیتی ہے کہ تنوین گر جاتی ہے۔ جی سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہاں پہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوئی ہے، تو کون سا فائدہ دیا اس نے؟ تعریف کا۔ مالک نکرہ نہ رہا، مالک کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، تو لفظ اللہ بھی معرفہ ہے اور مالک بھی معرفہ ہے۔ اچھا، بدل بھی نہیں بن سکتا، بدل کی 4 ترکیبیں ہیں۔ بدل کی کتنی ترکیبیں ہیں؟ ان 4 ترکیبوں سے ممنوع ترکیب بلال کون سی ہے؟ ہاں، وہ نام لے ترکیب کا، مبدل من ہو معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو۔ 4 ترکیبیں، مبدل من ہو معرفہ، بدل بھی معرفہ، مبدل من ہو نکرہ، بدل بھی نکرہ، مبدل من ہو معرفہ، بدل نکرہ، مبدل من ہو نکرہ، بدل معرفہ۔ تیسری ترکیب ممنوع ہے، کیوں؟ کیونکہ ترکیب میں مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل، اور مبدل من ہو تو کیا کس لیے لایا جاتا ہے؟ توطیہ و تمہید کے لیے، توطیہ و تمہید کے لیے۔ مقصود کلام کیا ہوتا ہے؟ بدل۔ تو مقصود کا غیر مقصود سے انقص ہونا، کم ہونا، ناقص ہونا لازم آ رہا ہے ترکیب نمبر 3 میں، تو اس لیے یہ ترکیب ممنوع ہے۔ یہ ترکیب کی صورت جائز ہو سکتی ہے؟ 3 نمبر ترکیب، شاباش، جب اس کی صفت لائی جائے، جس طرح قرآن میں آتا ہے بن ناسیہ، ناسیتن، شاباش۔ اب ناسیہ نکرہ ہے، اب ناسیہ مبدل منہ معرف ہے، لیکن ناسیہ نکرہ اس کا بدل بن رہا ہے۔ کیوں بن گیا بدل؟ تھی تو ترکیب ممنوع تھی، کیوں بن گیا؟ کیونکہ آگے ناسیتن کاذبہ کے ساتھ اس کی صفت آ گئی ہے۔ اگر اس کی صفت آ جائے تو صفت آپ کو پتہ ہے کیا کر دیتی ہے؟ تخصیص پیدا کر دیتی ہے۔ جب تخصیص آتی ہے تو معرفہ قریب ہوتا ہے، معرفہ قریب ہوتا ہے تو حکم معرفہ والا لے لیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اگر میں نے کہا تھا کہ یہ بدل بھی نہیں بن سکتا، اگر آپ اس کو اضافت لفظیہ بناؤ گے تو پھر یہ بدل بھی بن سکتا، تو آپ اس کو بدل بنانا چاہو تو بدل بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہے نا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین۔ جی، یہ صفت بن گئی۔ موصوف اپنی 4 صفتوں سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مجرور۔ 4 مجرور مل کر یہ ظرف بنے گی، ظرف مستقر۔ اس کا متعلق محذوف ہے، اس کا متعلق وہ ہے مختصن، یا اگر خاص نکالنا ہے تو تمام تعریفیں خاص کی جاتی ہیں صیغہ اسم مفعول کا، مختصن خاص کی جاتی ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مختصن یہ صیغہ صفت کا اپنے نائب الفاعل، صیغہ صفت اپنے، اور نائب الفاعل ہی ہوگا اس کا، شابہ، نائب الفاعل اور ظرف سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ کندہ فعلیہ، اللہ کا بندہ، جملہ اسمیہ خبریہ، اور شاباش مستانفہ، صفات کے اعتبار سے مستانفہ کیونکہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔
جی سمجھ آئیے آپ کو؟ اگر آپ اس کو ثابتن کے متعلق کریں فعل عامہ کے متعلق ہو جاتی نا ظرفیں. فعل عامہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ حصول ثبوت کون وجود، حصول ثبوت کون وجود، تو ثابتن کے متعلق کر دو. ہاں جی، تو ثابتن صیغہ صفت کا اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گی؟ الحمدللہ کی خبر. تو یہ تو نکرہ ہے اور یہ معرف ہے. اللہ کے مطلب خبر ہوتی ہی نکرہ ہے، خبر ہوتی ہی نکرہ. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. اصول یہ وضع کیا ہے. ہاں اگر مبتدا نکرہ آ جائے تو اس کو پھر تخصیص کرنا ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ مبتدا بن سکتا نہیں. جی سمجھ آئی سب لوگوں کو؟ کسی کا کوئی ترکیب پر اعتراض ہو یا کہیں سے کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی ہو بھائی کو، کسی بھائی کو؟ کیوں نہیں؟ لفظی ہے نہیں. ہدایت نہ پڑھائی ہے آپ کو، بتایا تھا وہاں پہ. نحو صرف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اسی لیے تو ہم نے معنی تو کرنے ہیں. تراکیب کریں گے تو معنی صحیح بنے گا. کون سا معنی بنانا ہے؟ صفت والا بنانا ہے، بدل والا بنانا ہے، یا الگ سے جملہ قائم کرنا ہے. تو اسی لیے تو ہم نے کون سی نحو صرف بی بی کے جہیز میں رکھنی ہے. یہ تو پڑھی اسی لیے جاتی ہے کہ ہم کلام عرب کو غلطی سے محفوظ ہوں، کلام عرب میں غلطی سے محفوظ ہو جائیں. شاباش. اور مانوی کی کون سی قسم ہے بتاؤ؟ شاباش. رسول للہ، اللہ کا بھیجا ہوا. اللہ کا، یہ کا معنی لام کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا. آج کا سبق بھائیوں کو سمجھ آ گیا؟ ترکیب بھی سمجھ آئی ہے؟ ترکیب نہیں سمجھ آئی؟ کیا بولو، کہاں سے سمجھ نہیں آئی؟ الحمد مبتدا ہے، جو شروع میں آئے اسم مبتدا بنتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لام جار ہے، حرف جارہ 17 ہیں. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا، یہ اپنے مدخول کو جار دیتے ہیں. اور یہ ان کا متعلق اگر کلام میں موجود ہو تو یہ ظرف لغو بنتے ہیں. اگر متعلق کلام میں موجود نہ ہو تو یہ ظرف مستقر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ خود ہی، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے. لفظ اللہ موصوف ہے کیونکہ آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کون اللہ؟ آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے. تو لفظ اللہ موصوف بن گیا. لفظ رب مضاف ہے، اس کی عالمین کی طرف اضافت ہو رہی ہے. عالمین کا رب کا کس کی علامت ہے؟ اضافت کی. رب للعالمین اصل میں اضافت معنویہ ہے، اور اضافت معنویہ سے اضافت لامی ہے. رب العالمین، رب العالمین مضاف اور العالمین حالت جری میں ہے، اور اس کا جر یا ما قبل مقصور، یار یا ما قبل مقصور نون مفتوح، جو کہ جمع مذکر سالم ہے. یا ما قبل مقصور نون مفتوح سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ رب العالمین، ہاں جی، تو عالمینہ پہ تو فتح کھڑا ہے، تو اضافت تو جار دیتی ہے. پھر کیا کہو گے کہ یہ اعراب الحرف آیا، اعراب الحرکت نہیں آیا. جی رب العالمین، عالمین پہ سکون آئے، جو سکون کون سا ہے؟ وقفی ہے. رب العالمین، رب مضاف العالمین، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن گیا؟ صفت اول. الرحمن صفت ثانی، اسی بہت مہربان. وہ اللہ جس کی تمام سے تعریفیں کی جائیں بڑا مہربان ہے. تو یہ بڑا مہربان ہونا کیا ہے؟ صفت ہے نا. بہت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی صفت ہے. مالک ہے قیامت کے دن کا. تو مالک مالک مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اعراب الرسالت ہے تب ہے. تبع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسموں سے کون سی قسم ہے؟ صفت. صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے، جو اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے. مالک یوم الدین، اب مطبوع کی وضاحت کر رہی کہ کون ہے رب اللہ جس کی تمام تعریفیں ہیں. اللہ وہ ہے جو تمام جہان قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. تو مالک مضاف، یوم مضاف، الدین مضاف ہے. مضاف مضاف مل کر اس کا مضاف ہے بنا.
تو دیکھو قیامت کے دن کا کی کس کی علامت ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. اب اس میں کے آ رہا ہے، اس میں کا آ رہا ہے، علامت اضافت کی ہے، ثابت ہوا. یہ ترکیب مضاف مضاف علیہ والی ہے. یہ ترکیب کون سی ہے؟ مضاف مضاف علیہ والی. مالک یوم الدین اصل میں مالکن لیوم دین، ٹھیک ہے. للدین، دین میں بھی لام ہے، یہ ساری اضافت لامی ہو رہی ہے، یہ اضافت ہاں جی. یا یہاں پہ یہ اضافت فیہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ملک فی یوم الدین ہے، یوم الدین میں اس کا ملک ثابت ہوگا. مالکن یہ مالک مضاف، یوم مضاف، الدین مضاف، مضاف مضاف علیہ مل کر یہ اس کا مضاف ہے، مضاف مضاف علیہ مل کر یہ کیا بن گئی؟ صفت رابع، صفت رابع. موصوف چاروں صفتوں کے ساتھ مل کر لام جار کا مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور، جار مجرور مل کر یہ مختصن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، ثابتن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. مختصن صیغہ صفت کا اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ الحمد و مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کوئی اب سمجھ آئی بات کی؟ ہاں، خاص کی جاتی ہیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں خاص کی جاتی ہیں.